کشمیر کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، مقبوضہ کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے پر فیصلے کا اختیار حکومت کو ہے، کسی کو 25 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کشمیر سے نکلنے والے 6 دریاؤں نے پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ آن دس ہیپی ڈے آپ کو افواج پاکستان کی طرف سے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد ہو۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہر تھا، ہے اور رہے گا۔ کشمیر اور کشمیر سے نکلنے والے 6 دریاؤں نے پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ کہا، کشمیر کا مستقبل کشمیری عوام نے طے کرنا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ دہشت گردی وہ ہے جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا۔ There should be no doubt about it۔ اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے۔ It is for the people of Kashmir to decide as per the United Nations Security Council resolution۔ اور ہمیں اس میں یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear and that is Pakistan۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا، دہشت گردی ہندوستان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ دہشت گردی بھارت کی فطرت میں ہے۔ بھارت نے مار کھانے کے بعد پھر وہیں جانا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے پر فیصلے کا اختیار حکومت کو ہے، کسی کو 25 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کی افواج نے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اور اس کی جو عسکری قیادت ہے اس کے ویژن کے مطابق اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو، ایک کثیر الجہتی جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا۔ DGISPR کا کہنا تھا، پاکستان دنیا میں عام ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر اور قوم پر بھروسہ ہے، قوم کو بھی پاک فوج پر بھروسہ ہے۔ Once we reflect back کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری۔ DGISPR نے مزید کہا، فتنہ ہندوستان کا بیانیہ اور سپورٹ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آئندہ کچھ ہوا تو حساب پیچھے سے شروع کریں گے۔ سعودی عرب کے لیے تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، سعودی عرب کو بھی ایسے ہی پاکستان کی سلامتی اور حفاظت عزیز ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تعلقات ہیں۔ حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کی قومی سیکیورٹی سے جڑی ہے۔ حرمین شریفین کی سیکیورٹی ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ پریس کانفرنس میں DGISPR نے ایک بار پھر سیاست میں پاک فوج کے کردار کی نفی کر دی۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت گہرے۔ حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کی قومی سیکیورٹی سے جڑی ہے۔ پاکستان کی طرح ہمیں سعودی عرب کی سلامتی بھی عزیز ہے۔ سعودی عرب کو کوئی خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ DGISPR نے پریس کانفرنس میں واضح کر دیا، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق ہم نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اور جو سعودی عرب ہے، جو ہمارے ریلیشنز ہیں، دے آر ویری ڈیپ روٹڈ۔ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا، یہ پاکستان کے ہر بچے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ ترجمان پاک فوج نے ایک بار پھر سیاست میں فوج کے کردار کی نفی کر دی۔ کہا، ہم کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے مسائل بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائیڈ، اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائیڈ۔ چونکہ ڈپلومیسی کے اندر اینڈ اسپیشلی ویئر دی سیکورٹی ایشوز آر اپ فرنٹ اینڈ سینٹر، وہاں پہ جو آپ کے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہم پاکستانی عوام کی فوج ہیں، سیاسی جماعتوں کے اسٹیک ہولڈرز نہیں۔ بار بار کہتے ہیں، کوئی مائی کا لال عوام اور فوج کے درمیان نہیں آ سکتا۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد پاکستان کے سفارتی کردار کا تعین سیاسی قیادت نے کرنا ہے۔ بھارت سے آخری جنگ نہیں ہوئی، آگے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جنگ میں بھارت کے 8 طیارے تباہ کیے۔ ہندوستان آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ پاکستان کا جنگ میں رد عمل دشمن کے لیے عظیم تھا۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو لاچار کر دیا تھا۔ جنگ میں پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی نوٹ کرتی رہی۔ ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف طارق محمود غازی کا کہنا ہے، دشمن ہمارے بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بھارت کے خلاف ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ J-35 طیارے ضرورت پڑنے سے قبل ہمارے پاس ہوں گے۔
ہم نم کے خواہاں ہیں لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں. بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر جارحیت کی ہمت نہیں ہوئی. ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان کا کہنا ہے مارکہ حق کے دوران مسلح افواج کی مکمل ہم آہنگی فتح کی وجہ بنی. جنگ ہو یا امن ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. بھارت کو ہمارے پانیوں کا رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. امریکہ جنگ نہ رکواتا تو بھارت کا نقصان 10 گنا زیادہ ہوتا. امریکہ نے بھارت کی جان بخشی کرائی. ہمارا ارادہ تھا پورا سبق سکھائیں. بھارت نے جنگ رکوانے کے لیے امریکہ کے ترلے منتیں کی. وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس محسن نقوی نے کہا ہمارے ڈرون کئی گھنٹوں تک بھارتی شہروں پر گھومتے رہے. بھارت کے تمام فوجی اہداف ہمارے نشانے پر تھے. بھارت کو پتا تھا پاکستان سب کچھ تباہ کر دے گا اس لیے گھٹنے ٹیک دیے. وزیر داخلہ نے بتایا جنگ کے دوران صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بنکرز میں جانے سے انکار کر دیا تھا. وزیر اعظم نے مارکہ حق کو لیڈ کیا. لمحہ بہ لمحہ مشاورت کرتے رہے. مارکہ حق کے دوران اللہ تعالیٰ کی مدد بار بار آتی رہی. بھارت نے 16 میزائل فائر کیے جن میں سے صرف ایک نشانے پر لگا باقی سائٹ پر گرے. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے عوام امیر قطر کے جلد پاکستان کے دورے کے منتظر ہیں. ان کا دورہ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا. قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا. یقین ہے امریکہ اور ایران کا سیز فائر لمبے عرصے تک ہوگا. پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوانے میں تاریخی کردار ادا کیا. جنگ بندی میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ یاد رکھے گی. خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا. ایک بھائی اور ہمسایہ بن کر انت تک کوشش کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کی تقریب سے خطاب. کہا پنجاب میں دانش اسکولوں کی کامیابی کے بعد دائرہ ملک بھر میں پھیلا رہے ہیں. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں شمسی توانائی کے منصوبوں اور دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھا. مفت سولرز تقسیم کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کیا. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے. حالیہ جو جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا اس میں رول ادا کیا. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور خصوصاً سپہ سالار سید عاصم منیر کی جو کاوشیں ہیں، یہ سیز فائر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا اور خطے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہوگا جب تک کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اس دوڑ میں شامل نہ ہو جائے اور برابر کا نہ ہو. وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا، جو وسائل ہیں، وہ میں آپ کے قدموں میں شامل کروں گا انشاءاللہ. غیر قانونی کارروائی سے عوام کو تنگ کرنے والے پیرا فورس کے اہلکاروں کے گرد گھیرا تنگ. افسروں اور اہلکاروں کو 3 سال تک جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے. پیرا فورس میں ایک ایک کا ریکارڈ کھلے گا. ماضی میں دیکھا جائے گا. جو صاف ہے بے خوف رہے، جو بے ایمان ہے وہ تیار رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیرا اہلکاروں پر باڈی کیم نصب کرنے کے لیے 30 جون تک کی ڈیڈ لائن دے دی. فورس کے 4000 افسروں اور اہلکاروں کی اسکروٹنی کا حکم. پیرا انٹرنل انٹیلیجنس اور وسل بلور سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دستک پروگرام کی شاندار کامیابی کے بعد فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ. منصوبے کی منظوری دے دی گئی. پنجاب بھر میں دستک مراکز میں شہریوں کو ایک ہی چھت تلے سرکاری سہولیات کی فراہمی کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا. منصوبے کی کل لاگت 4 ارب 47 کروڑ 63 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. تکمیل کی مدت 36 ماہ جون 2029 تک رکھی گئی ہے. قائران سے لاڑکانہ جانے والی کوچ کو باریجا کے علاقے میں حادثہ. 8 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہو گئے. اسپتال منتقل کر دیا گیا. ایمبولینس کی سہولت نہ ہونے سے زخمیوں کو ریسکیو میں مشکلات کا سامنا. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز عبدالحمید لاشاری سے. جی عبدالحمید، کیا تفصیلات ہیں اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے؟ جی، آج مغرب سے کچھ دیر پہلے خاران سے لاڑکانہ جانے والی مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 8 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے.
حادثے کے بعد پولیس نے ریسکیو آپریشن شروع کیا. تمام زخمیوں کو BHU باریجا منتقل کیا گیا، جن میں سے 7 شدید زخمیوں کو لانکانہ ریفر کیا گیا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے. صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو ٹیلی فونک انٹرویو. کہا ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو اس پر نئے حملے کریں گے. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں. ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہا ہے. ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ایران ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فون. خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق. ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ چین کے بارے میں آگاہ کیا. عباس عراقچی نے کہا ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز پر غور کر رہا ہے. ایرانی شہریوں کی واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے ملاقات. صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ملاقات انتہائی مثبت اور اعتماد سے بھرپور رہی. دشمن کا مقصد قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہے. وہ دباؤ کے ذریعے عوام میں بے چینی اور غصہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. دشمن چاہتا ہے ایرانی عوام سڑکوں پر آئیں، حکومتی نظام کمزور ہو جائے. عوام کو اشتعال دلانے کے لیے امریکہ اقتصادی دباؤ بڑھانے کی بات کرتا ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری. برطانوی برینڈ خام تیل 4.5% کمی کے بعد $96.5 فی بیرل ہو گیا. امریکی WTI 4.83% کمی کے بعد $90.5 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز کل سے ڈھاکہ میں ہوگا. دونوں ٹیمیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اہم میچز میں مد مقابل آئیں گی، جبکہ قومی ٹیم ماضی کی شکستوں کا حساب برابر کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے. ٹرافی کی رونمائی شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کی گئی. شان مسعود کا کہنا ہے کہ پچ فاسٹ بولرز کے لیے سازگار دکھائی دے رہی ہے. حتمی معائنے کے بعد پلئنگ 11 کا فیصلہ کیا جائے گا. بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے قبل قومی ٹیم کو دھچکا. بابر اعظم بنگلہ دیش کے خلاف کل سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ سے باہر. PCB کے مطابق قومی بیٹر بائیں گھٹنے میں انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. میڈیکل پینل کی جانب سے بابر اعظم کی انجری کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے ساتھ ہونے والی ون ڈے سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا. 3 میچز پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے آسٹریلیا ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی. پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. دوسرا اور تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل 2 اور 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. تینوں میچز شام 4:30 پر شروع ہوں گے، جبکہ ٹاس 4 بجے ہوگا.